السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے، ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا ہم سے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کو بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے ہم اس کا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جن 5 چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی مکمل کوشش کی تھی اور سمجھایا بھی تھا کہ یہ 4-5 چیزیں زکوٰۃ کا معیار ہے، ان کو دیکھا جائے گا اور زکوٰۃ انہی کے مطابق ادا بھی کی جائے گی۔ ان میں جو 5ویں چیز تھی، وہ 5ویں چیز تھی کھیتی کی پیداوار۔ کھیتی کی پیداوار کو ہم نے اسی ویڈیو میں اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ کھیتی کی پیداوار کا مسئلہ دوسرے سامانوں کی طرح، دوسری چیزوں کی زکوٰۃ کی طرح تھوڑا سا آسان نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے اختلاف بیان نہیں کریں گے، ہم آپ کو آسان انداز کے اندر کھیتی میں زکوٰۃ، آپ کھیتی کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے نکال سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آخر تک دیکھیں تو ہی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کھیتی کی پیداوار کو، کھیتی سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہمیں 2 باتیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری زمین کیسی ہے۔ اگر ہماری زمین عشری ہے تو ہمیں عشر نکالنا ہے، اور اگر ہماری زمین غیر عشری ہے تو ہمیں عشر نہیں نکالنا بلکہ 40واں حصہ، وہی 2.5% جو آپ کو اس سے پہلے سمجھایا تھا۔ اب عشری غیر عشری کیا ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات عشری اور دوسرا غیر عشری۔ عشری اور غیر عشری آپ نے سمجھ لیا، پورا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ عشری کسے کہتے ہیں؟ وہ زمین جو اسلامی حکومت سے، جیسے مثال کے طور پر اپن اس زمین کو ٹکڑے کو یہاں بنا دیتے ہیں، یہ زمین ہے، اور یہاں پر اپن لکھ دیتے ہیں یہ اسلامی حکومت، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں اپنے، جیسے مثال کے طور پر زید بھائی کا نام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم سمجھیں، کوئی بھی زمین کا ٹکڑا جو ابھی آپ کے پاس فی الحال موجود ہے، جس پر آپ کھیتی کر رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا اسلامی حکومت کے زمانے سے لے کر کے اب تک اس کا مالک ایک مسلمان ہی ہو، یعنی وہ آپ ہی کے کسی نہ کسی مسلمان، آپ کے دادا مسلمان تھے، آپ کے پردادا مسلمان تھے، پردادا کے پردادا مسلمان تھے، یعنی وہ اسلامی حکومت سے لے کر آج تک آپ کے قبضے میں جو ہے زمین، وہ آج تک ایک مسلمان کے قبضے میں رہی ہو، بیچ میں کوئی کافر کو خریدی اور بیچی نہ ہو۔ اگر ایسی زمین ہے تو پھر اس زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ آپ کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ یہی اسلامی قانون اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے اب یہ اسلامی مغلیہ حکومت جو تھی، اسلامی حکومت تھی، مغلیہ حکومت کے ٹائم پر مان کے چلیے کہ زید کے 5ویں 6ویں پشت میں پہلے زید کے کسی پوروج کے پاس یا کسی پشتینی آدمی کے پاس یہ زمین کا ٹکڑا تھا، لگاتار انہی کے خاندان میں چلتا ہوا ہے اور آج اس کے پاس، زید کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ اسلامی حکومت سے لے کر زید کے پاس پہنچا ہے، تو بیچ میں سارے مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے، وہ بیچ میں کسی کافر کے پاس نہیں رہا۔ اگر بیچ میں کوئی کافر واسطہ بن جاتا ہے تو میٹر تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ اسلامی حکومت یعنی مغلیہ حکومت سے لے کر کے اسلامی حکومت تھی، یہ زمین کا ٹکڑا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا زید کے پوروجوں کے پاس تھا، زید کے پشتینی آبا و اجداد کے پاس، بیچ میں کوئی کافر نہیں آیا۔ اب زید کے پاس یہ زمین کا ٹکڑا پہنچا ہے، آپ بتائیے اس زمین کے ٹکڑے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پیداوار کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ کون سا حصہ دینا پڑے گا؟ 10واں حصہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیچ میں کسی کافر نے اس کو خرید لیا، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت سے تو بھیا یہ زمین چل رہی تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن پتا چلا کہ جیسے مثال کے طور پر میری زمین ہے، لیکن پتا چلا کہ میرے دادا کے پاس بھی تھی، دادا بھی مسلمان تھے، لیکن پردادا نے زمین کسی دوسرے کے لیے غیر مسلم سے خریدی تھی، کسی غیر مسلم سے خریدی تھی، تو اب بیچ میں دیکھو کیا ہوا، اسلامی حکومت سے چلی تو مسلمان کے پاس تھی، یعنی اسلامی حکومت میں مسلمانوں کی زمین تھی، لیکن بیچ میں کافر نے خریدی اور بیچی کر لی ہے، اور پھر بعد میں بیچ میں کافر کے واسطے سے، جیسے ابھی اس کو بھی لکھ کے سمجھ لیں، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت سے یہ زمین چلتی ہوئی آئی، ٹھیک، بیچ میں آ گئے ہمارے راکیش بھائی آ گئے، چلو یہ غیر مسلم تھے،
انہوں نے اس زمین کو خرید لیا, پھر اس زمین کو انہوں نے بیچا عادل بھائی کو. کن کو بیچا انہوں نے؟ عادل بھائی کو. عادل بھائی کو. اب یہ زمین دیکھو اسلامی حکومت سے چلی اور پہنچی بھی مسلمان کے پاس, یعنی تھی بھی مسلمان کی اور پہنچی بھی مسلمان کے پاس, لیکن بیچ میں غیر مسلم کا واسطہ آ گیا, لہٰذا اب یہ زمین عشری نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی؟ غیر عشری. اب اس زمین پر کیا کریں گے؟ اس زمین کی پیداوار جتنی بھی ہوگی, اس زمین کی جتنی بھی پیداوار ہوگی, اس پوری پیداوار کا 40واں حصہ نکال کر کے زکات کا دیا جائے گا. کیسے؟ پہلے اس کو دوبارہ سے سمجھ لیں, پھر آپ کو زکات ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے. اگر اسلامی حکومت میں وہ کسی مسلمان کے پاس زمین تھی اور لگاتار مسلمانوں کے قبضے میں چلتی چلی آئی ہے اب تک, تو اس زمین میں اس زمین کی پیداوار جو بھی ہوگی اس کا 10واں حصہ نکال کر کے زکات کے طور پر دیا جائے گا. اور اسلامی حکومت سے لے کر کے اب تک وہ مسلمانوں کے پاس تو چلتی آئی, لیکن بیچ میں کسی کافر سے خرید اور بیچ لی گئی ہے. بیچ میں کوئی کافر آ گیا, بیچ میں واسطہ بن گیا, کسی نے بیچ میں خریدی تھی پھر بیچ دی, وہ الگ بات ہے مسلمان کو ہی. تو بیچ میں کافر کے واسطے آنے کی وجہ سے اب یہ عشری نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی؟ غیر عشری بن گئی. غیر عشری بن گئی, اسی وجہ سے اس پر اب عشر نہیں آئے گا, یعنی 10واں حصہ نہیں آئے گا, بلکہ اس کی پیداوار پر 40واں حصہ یعنی 2.5% آئے گا, اور اس پر 10واں حصہ آئے گا. اب نکالیں گے کیسے وہ سمجھیں. یہ جو غیر عشری جو زمین ہے اس پہ جو پیداوار ہو رہی ہے اس پیداوار کو اسٹاک کیا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے مارچ کے مہینے کے اندر پیداوار کی اور پیداوار نکالی, اور پیداوار نکال کر کے میں نے اپنے گودام کے اندر بھر دی. ٹھیک ہے, گودام کے اندر بھرنے کے بعد اب وہ جو میرا غلہ تھا اس کو میں نے اپنے یوز میں لیا, اپنے گھر کے اخراجات میں اس کو بیچتا گیا, اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا گیا, اس کو بیچتا گیا, اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتا گیا. لیکن اب سال کے آخر میں دیکھیں گے, یعنی مارچ کے مہینے سے لے کر اگلے سال کے مارچ کے مہینے میں یہ دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنا غلہ بچا ہے. جتنا بھی غلہ بچا ہوگا, اگر وہ جتنا بھی غلہ بچا ہوا ہے وہ سارا کا سارا اتنا ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو. کتنا ہے؟ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو, اتنا ہے وہ غلہ ابھی بھی آپ کے پاس. تو لاسٹ میں جتنا بھی غلہ بچا ہوا ہے اس غلے کا 2.5% نکال کر کے آپ زکات ادا کرو گے جو بھی بچا ہے اس کا, اس طریقے سے. اور عشری کے اندر آپ کو سیدھا پیداوار ہوئی اور اس کا 10واں حصہ نکال کر کے آپ کو دے دینا ہے. تو یہ تھی کھیتی کے متعلق وہ تفصیل جو تھوڑی سی مشکل ضرور ہے, لیکن جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ کھیتی باڑی والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, ان تک یہ مسائل کو پہنچائیں, سمجھائیں, ان کو نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی زمین عشری ہے سمجھا دیا, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو بیک کر کے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں, بار بار کرنے سے ویڈیو لمبی ہوئے گی. تو عشری اگر زمین ہے تو آپ 10واں حصہ نکالیں گے. اگر آپ 40واں حصہ نکالیں, یعنی 2.5% کے حساب سے نکال رہے ہیں آپ اور 10واں حصہ نہیں نکال رہے ہیں جبکہ آپ کی عشری زمین ہے, تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. اور اگر آپ کی غیر عشری زمین ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تب تو آپ کو 2.5% نکالنا ہے. اور جو نکال نہیں رہے ہیں اللہ کے واسطے, ان کے لیے تو بہت ہی خطرناک عذاب ہے. وہ تو سن لے کان کھول کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہم سب لوگوں کے لیے جو بھی زکات ادا نہیں کرتے. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی ویڈیوز ابھی آئیں گی آپ کے پاس جو زکات سے متعلق رکھتی ہیں. اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہو, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور سمجھ میں آئی ہو تو آپ اس کو دوسروں کو بتائیں. ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو کو شیئر ہی کریں, بلکہ اس نالج کو خود یاد کریں, سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ان تمام چیزوں کو دوسرے لوگ بھی جان سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.